نا جو دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہے ایکشن میں بہت بہیمانہ طریقے سے اور بہت کھلم کھلا طریقے سے جو یہ بھی ایک خیانت ہی کے زمرے میں آئے گا کہ اگر کسی نے کسی کو حق دیا ہے اور اس کا حق استعمال ہو رہا ہے وہ حق بیچ میں چھین کے اور کسی اور کو دے دے، اس کی وجہ سے ہی چیزیں جو ہے نا وہ ساری ڈسٹرب ہوئی ہیں۔ نہ ریاست اس مسئلے کو حل کرنے دے رہی ہے اور اس کے حل کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں وہ حل کبھی نکل ہی نہ پائے۔ رات کتنی ہی لمبی ہو جائے صبح کو آپ روک نہیں سکتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس خصوصی پروگرام میں نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے انتہائی قابل قدر عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب۔ پاکستان میں ایک نفسہ نفسی اور افراتفری کی کیفیت ہے۔ جو حکمران ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے اوپر کیا گرفت ہوگی کہ اگر اس کے نیچے لوگ بھوک سے بلک رہے ہوں، بچے ایڑیاں رگڑ رہے ہوں، لوگ بیماریوں سے مر رہے ہوں، بے چھت ہوں، حکمران پھر کہاں کھڑا ہوگا؟ میرے رب نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتائی ذتخذ الفیء دولا، جب قومی خزانے کو حکمران خود لوٹیں گے تو یہ بچ کے کہاں جائیں گے۔ یہ جو ملک کے اندر ایک سیاسی افراتفری اور کھنچا تانی بھی ہے، اور یہ افسوس تو یہ ہے کہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کو پولرائزیشن ہم کہتے ہیں، نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ، جس انتہا پہ اس کو پہنچا دیا گیا ہے، یہ واپس کیسے جائے گا معاشرہ؟ اس کو اللہ واپس لائے گا، ہم نہیں لا سکتے۔ یہ مجھے بالکل اس طرح یقین ہے جیسے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کا نظام، میں نے تاریخ کو اس کے مہربانی سے پڑھا ہے، یہ ریورس ہوگا اور اسے اللہ ریورس کرے گا۔ نا جو دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہے یا معاشرے میں افراد کے درمیان معاملات ہیں، اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم بھی کر سکتے ہیں، چھینا جھپٹی بھی کر سکتے ہیں، حق بھی مار سکتے ہیں۔ ایک وہ ظلم ہو جاتا ہے جو ریاست کے نظام کے تحت لوگوں پر آنا شروع ہو جائے۔ اس طرح کا منظر پاکستان میں کم از کم، میں اگر اپنی جو 40 سال کی عمر پار کر چکے ہیں، ہمارے لیے تو ایک بالکل نئی چیز ہے کہ اس ملک جی بالکل، میری اب 70 سال عمر ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، آپ 70 والوں نے بھی نہیں دیکھا یہ ظلم؟ ایکشن میں بہت بہیمانہ طریقے سے اور بہت کھلم کھلا طریقے سے جو یہ بھی ایک خیانت ہی کے زمرے میں آئے گا کہ اگر کسی نے کسی کو حق دیا ہے اور اس کا حق استعمال ہو رہا ہے وہ حق بیچ میں چھین کے اور کسی اور کو دے دے، تو اس کی وجہ سے ہی چیزیں جو ہے نا وہ ساری ڈسٹرب ہوئی ہیں۔ نہ ریاست اس مسئلے کو حل کرنے دے رہی ہے اور اس کے حل کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں وہ حل کبھی نکل ہی نہ پائے۔ کوئی امانت دار نہیں رہے گا، بس زکوٰۃ و مغرمہ، زکوٰۃ دینے والے نہیں رہیں گے، کہیں گے کون یہ ٹیکس ادا کرے۔ تعلم لغیر الدین، علم دین دنیا بنانے کے لیے، دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ آج بہت زبردست ہو رہا ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے۔ وَأَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، صرف نافرمانی نہیں، اقا کہتے ہیں چیر پھاڑ دینا، یعنی ماں کے دل کو چیر پھاڑ دیں گے۔ ادنا صدیقہ، دوست کو گلے لگائیں گے۔ اقصا اباہ، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیں گے کہ بلا نہ لے۔ ایسا ہو رہا ہے۔ اقصا اباہ وساد القبیلۃ فاسق، قبیلوں کے سردار اللہ کے نافرمان ہوں۔ وکان رئیس القوم ارذلہم، حکمران نااہل ہوں گے۔ غور سے سن رہے ہیں؟ جی، نکمے ہوں گے حکمران۔ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو مسکرا کے ملیں گے، اندر میں بغض چھپایا ہوگا۔ ہمارے ہی کو مسیح ہے یہ۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آگ بھڑکے گی، آوازیں بلند ہو جائیں گی، بجائے اللہ کی سنانے کے فرقہ واریت کو مرد ریشم پہنے۔ شربت الخمور، اور شراب عام ہو جائے گی۔ ولانا آخر هذه الامة اولها، اور بعد کے لوگ پچھلے لوگوں کو کہیں گے وہ تو ایسی بے وقوف تھے، ہم ہیں بڑے پڑھے لکھے۔ یہ اس میں پورا معاشرہ شامل ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، میں نے آپ کو ٹو کاپی کر کے سنا دی، شاید کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا ہو۔ اس سے بھی بڑے ظالم آئے ہیں۔ دنیا کا ظالم ترین انسان تھا، زندہ انسانوں کو کھولتے تیل میں پھینک دیتا تھا، زندہ کی کھال اتروا دیتا تھا، پھر انہیں کڑا میں پھینک دیتا تھا، زندہ انسانوں کو کم بخت دفن کروا دیتا۔ اس نے باجزید یلدرم پہ حملہ کیا تو اس سے پہلے ایک شعر آیا، اس میں انہیں 5 مسلمان تھے وہ سامنے، باجزید یلدرم نے تو بڑی نیکی کی تھی، یورپ فتح کرنے نکلا تھا، 5000 ترک فوجیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ بھی مرمرا گیا، دفع ہو گیا، اپنے اعمال لے کے قبر میں چلا گیا۔ صبح کا آنا بیٹا ضرور ہے، پہلے بھی ہماری اس پہ گفتگو ہوئی تھی، تو مجھے اب یاد آیا کہ میں نے کہا تھا رات کتنی ہی لمبی ہو جائے صبح کو آپ روک نہیں سکتے۔ فرعون نے کتنا چاہا تھا موسیٰ پیدا نہ ہو، اور کتنے بچے ذبح کیے، اور کہاں اللہ نے اس کو پروان چڑھایا؟ اسی کے گھر گود میں۔
اس کی گود میں، اور کم وقت منہ سے کہتا تھا اے وہی میرا قاتل، اے وہی میرا قاتل، پھر بھی نہیں اللہ نے مرنے دی۔ اللہ سے ڈاٹے تو نہیں ہے نا۔ یزید نے اہل بیت کو ختم کرنا چاہا، یزید کی نسل ختم ہوگی، نسل حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید کو تو نے گالی بنا دیا۔ گالی بنا دیا، نسل ہی ختم ہو گئی یزید کی، اولاد ہی نہیں چلی اس کی۔ اور اہل بیت کو اللہ نے کہاں تک پھیلا؟ میری ماں اہل بیت سے، حالانکہ ہم تو راجپوت ہیں جی، تو اللہ نے کہاں ان کو پھیلا دی۔ تو آپ کا ماننا ہے کہ ہر ظلم کا نظام اسی طرح ایک نہ ایک دن ختم ہو؟ ختم ہو ہی نہیں سکتا کہ چل سکے، نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ رام صاحب۔ میری طرف سے سارے پاکستانی بھائیوں کو عید مبارک ہو، اور میرا ایک پیغام ہے ان سب کے لیے، نفرتوں کو مٹا دیں۔ یہ سیاسی نفرت، یہ مذہبی نفرت، یہ قومی نفرت، یہ صوبائی نفرت، اس کو مٹا دیں۔ اختلاف رائے نہیں ختم ہو سکتا، لیکن محبت سے رہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے عید کے موقع پر کیا خوبصورت باتیں کی، محبت کی، اخوت کی، اور حسینیت کی، اور یزید کی، اور اس کے ظلم کی بے خوانی کرنے کے لیے ایک علم بلند کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریر و تقریر کے ماہر ہیں، وہ عالم دین ہیں، اور بڑا علم ہے ان کا، اور بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب احتیاط کا دامن چھوٹ جاتا ہے تو انہیں سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور ہر دور میں ایک یزید ہوتا ہے اور ایک حسین ہوتا ہے۔ حسینیت کی راہ چلنے والوں کے لیے مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن بالآخر یزید کو مٹنا ہے، ظلم کو مٹنا ہے۔ اللہ کا قانون ایک دن حرکت میں آتا ہے۔ بہت بڑی سلطنتیں، بہت بڑے جابر حکمران، بہت ظالم فرعون، اور بہت سارے ایسے ہی فرعونیت سے ملتے جلتے کریکٹر دنیا میں گزرے ہیں۔ وہ جدید دنیا میں بھی ہیں اور وہ قدیم زمانے میں بھی تھے، لیکن بالآخر وہ خاک ہو گئے۔ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کا نام تاریخ میں ہے تو وہ نفرت کا نشان بن گیا ہے۔ کسی بھی ظالم کو تعریفی کلمات میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وقت کے یزید کو، وقت کے ظالم کو، اس وقت کے مجبور و مقہور لوگ اس کے حکم کی حکم عدولی کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ ظلم آخر ظلم ہوتا ہے، وہ تو قابل برداشت نہیں رہتا ایک ناتواں انسان کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام شہری کے لیے۔ لیکن اجتماعیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میجورٹی ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتی ہے۔ اگر وہ آواز بلند کرنے کے لائق نہ ہوں، اتنی ہمت نہ رکھتے ہوں، تو کم از کم دل سے انہیں برا سمجھتے ہیں، کبھی انہیں پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور یہ بھی ایک جہاد کا ایک درجہ ہے کہ برائی کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا، اس کو زبان سے روکنا، ہاتھ سے روکنا، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو پھر دل میں اس کے لیے برا خیال کرنا، اس کو ڈسکریج کرنا، اس سے نفرت کرنا، اور لوگوں میں اس کا تذکرہ ایک نیگیٹو انداز میں کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ یعنی اس کے ظلم اور بربریت کے سامنے سر نگوں کر دینا، یہ تو ویسے ہی بہت